اور بابرکت نام میں آپ سارے لوگوں کو میری طرف سے سلام قبول ہوں. آپ کو بھی سلام. مالک کے گھر میں نوکر جو ہے اس کی عزت، یہ کوئی بات جو ہے وہ بنتی نہیں. اس لیے میں ہمیشہ یہ بات یاد رکھتا ہوں کہ کسی کے منہ پر تماچے مارے گئے تو آج ایک بات کے لیے تالیاں بجتی، کوئی غصہ ہوا تو آج ہماری عزت. اس لیے تعریف، حمد، عزت یہ صرف ایک ہی ہستی کو زیبا ہے، اس کا نام خداوند یسوع مسیح ناصر. آج ہم کتاب مقدس میں سے پڑھیں گے متی رسول کی معرفت انجیلی بیان، اس کا 6واں باب اور اس کی 16ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت تک میں آپ سبوں کے لیے پڑھ دیتا ہوں. یہاں پر یوں لکھا ہے: اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بنو، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. متی کی انجیل 6ویں باب میں یسوع مسیح نے 3 باتیں بیان کی اور 3 کام جن سے مسیح نے منع کیا. عصر حاضرہ میں لوگ وہی 3 کام کرتے. یسوع مسیح نے کہا جب تو خیرات کرے، جب تو خیرات دے تو جو تیرا داہنا ہاتھ کرتا ہے وہ تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے. پھر مسیح نے کہا جب تو دعا کرے تو ریاکاروں کی طرح نہ کر. جب تو روزہ رکھے تو اپنے چہرے کو اداس نہ کرنا، اپنے چہرے کو نہ بگڑنا. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ انہی 3 باتوں کے اوپر زیادہ زور دیتے ہیں. آج بڑے بڑے چیریٹی فیسٹیولز ہوتے ہیں. مسیح نے تو کہا کہ جب تو خیرات دے تو پتہ نہ چلے. آج لوگ فیسٹیول کرتے ہیں خیرات کے لیے، اور پھر اس سے ہٹ کر آج لوگ پریئر فیسٹیول مناتے ہیں. میں حیران ہوں کہ دعا ایک انتہائی دردناک کام ہے. یہ فیسٹیول نہیں ہے. دعا کا انداز ایلیا کو دیکھیں، وہ اپنا سر اپنے گھٹنوں کے بیچ میں کرتا تھا. مسیح بڑی دل سوزی کے ساتھ دعا کرتا تھا. آج لوگ پریئر فیسٹیول مناتے ہیں. روزہ جب رکھا جاتا ہے تو میں حیران ہوتا ہوں کہ ٹیلی ویژن پر سلائڈ چلتی ہے، پادری صاحب 21 دن کا روزہ پہ رکھ دیں. مسیح نے منع کیا بندے داسنے جیسی 15 دن کا روزہ رکھنا. روزہ رکھنے سے پہلے ایک بات جاننا از حد ضروری ہے کہ یہ جو نیت ہے یہ درست ہو جائے. آج شام میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ روزہ نہ رکھے، نیت درست کریں. جب تک نیت درست نہیں ہوگی نہ آپ کی دعا سنی جائے گی، نہ خیرات قبول ہوگی، اور نہ روزہ خدا کے رسول میں مقبول جائے گا. روزہ رکھنے سے پہلے نیت کا درست ہونا یہ از حد ضروری ہے. اور اسی چیز کا آج فقدان ہے کہ لوگ روزے تو رکھتے ہیں لیکن نیت جو ہے وہ درست نہیں. مسیح نے کہا جب تو روزہ رکھے، جب بھی آپ روزہ رکھیں، کوئی بھی شخص روزہ رکھے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی نیت درست. اور آج تو لوگ
جب روزے کی منادی کرتے ہیں تو پھر وہ یہودی کلچر بتاتے ہیں، پھر وہ ہمیں یونانی کلچر سناتے ہیں، لیکن وہ جو مسیحی تعلیم ہے روزے کی بابت وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ یہودی لوگ سال میں صرف ایک روزہ رکھتے تھے جس کا حکم تھا یوم کفارہ والے دن کہ تو اپنی جان کو دکھ دے۔ جب وہ یوم کفارہ والے دن روزہ رکھتے تھے تو پھر وہ اس بات کی نشانی تھی کہ ان کے گناہ مٹ رہے ہیں، ان کے گناہ ختم ہو رہے ہیں، کیونکہ اس دن یوم کفارہ ہوتا تھا۔ اس کے بعد لوگوں نے مختلف وقتوں میں روزے رکھے، کسی نے 7 دن کا روزہ رکھا، کسی نے 3 دن کا رکھا۔ پھر جب مسیح نے روزے کی تعلیم دی، اس وقت فریسی ہفتہ میں 2 بار روزے رکھتے تھے، سوموار کو اور جمعرات کو۔ وہ کہتے تھے جب موسیٰ پہاڑ پر گیا تو سوموار کا دن تھا، جب وہ 40 دن بعد واپس آیا تو وہ جمعرات کا دن تھا، اس لیے وہ جمعرات کو اور سوموار کو روزہ رکھ کے وہ 40 دن پورے کر لیتے تھے۔ لیکن چلتے چلتے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ بائبل مقدس میں ایک ہی ہستی ہے جس نے 40 دن کا روزہ رکھا، اور وہ یسوع مسیح ناصری۔ موسیٰ اور ایلیا نے روزہ نہیں رکھا۔ جو لوگ بائبل کو باریک بینی سے پڑھتے ہیں وہ سمجھتے ہوں گے موسیٰ نے روزہ نہیں رکھا تھا، وہ تو پہاڑ پر گیا اور 40 دن گزر گئے۔ ایلیا کو روٹی نہیں ملی تو 40 دن گزر گئے۔ 40 دن کا روزہ اگر کسی نے رکھا ہے نیت کر کے تو وہ صرف خدا کا اکلوتا بیٹا یسوع مسیح۔ اور یہودیت میں روزہ اس لیے رکھا جاتا تھا کیونکہ اس دن ان کے گناہ معاف ہو رہے ہوتے تھے۔ یونانی کلچر میں لوگ روزے رکھتے تھے، لیکن آپ کو پتا ہے کیوں؟ برکت پانے کے لیے، اور ایک خیال تھا یونانیوں کے اندر کہ یہ جو بد ارواح ہے ان سے چھٹکارے کے لیے ہم اپنے دیوتاؤں کے سامنے بھوک اور پیاس برداشت کریں گے تو یہ بدروہیں جو ہے یہ ہم پر حملہ آور نہیں ہوں گے۔ لیکن یہی اثر آج ہمیں مسیحی روزے میں دکھائی دیتا ہے کہ آج جب بھی لوگوں کو کوئی چیز خدا سے درکار ہو، خدا سے پانا ہو، لوگ روزے رکھنا شروع کرتے ہیں۔ اور میں حیران ہوں کہ آج لوگوں نے مسیحی تعلیم کو اس طور پر سمجھا نہیں۔ یسوع مسیح نے کہا جو کچھ تم میرے نام سے میرے باپ سے مانگو گے وہ سب تم کو ملے گا۔ تو کیا نوکری خدا سے لینے کے لیے روزہ رکھنے کی ضرورت ہے؟ بائبل کی تو ایسی تعلیم نہیں۔ کیا اولاد پانے کے لیے آپ خدا کے سامنے روزہ رکھیں گے؟ کیا آپ پاکیزگی کے لیے، گناہوں کی معافی کے لیے، بدروحوں سے چھٹکارے کے لیے روزہ رکھیں گے؟ ہرگز نہیں۔ یہی بات ہے کہ نیت درست ہونا چاہیے۔ روزہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ روزہ نہ رکھیں، لیکن میری بات کو سمجھیں کہ روزہ رکھنے سے پہلے نیت درست کریں۔ اگر آپ چیزیں پانے کے لیے خدا سے، کہ آپ خدا سے چیزیں مانگتے ہیں اور اس کے لیے لوگ بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں تو ضرورت نہیں، وہ تو مسیح کا نام استعمال کرنے سے نہیں۔ اگر گناہ معاف کرنے کے لیے روزے رکھنے ہیں تو وہ مسیح کے خون سے معاف ہوں گے، آپ کے روزوں سے معاف نہیں ہوں گے۔ اگر لوگ ڈر کے مارے، خوف سے روزے رکھتے ہیں کہ بدروحوں سے چھٹکارا مل جائے تو وہ مسیح کا نام لینے سے بدروہیں چلی جاتی۔ مسیحت میں نیت کو درست کر کے روزہ رکھنا بڑا ضروری ہے۔ جب ہم دعائے ربانی پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اے ہمارے باپ، تو جب ہم اپنے جسمانی باپ سے کچھ مانگتے ہیں تو کیا اس کے لیے ہمیں روزے رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ نہیں۔ تو جب ہم اپنے آسمانی باپ سے مانگتے ہیں تو کیا اس سے مانگنے کے لیے پھر روزوں کی ضرورت ہے؟ یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ تم جب خدا سے مانگو گے تو روزے رکھنا، نہیں۔ اس نے کہا تھا تم میرا نام استعمال کرنا تو تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ روزہ مسیحت میں اصل میں یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو صرف خدا کے سامنے پیش کر دیں، چیزیں مانگنے کے لیے روزہ نہ رکھیں۔
मसीही रोजे का तस्वुर यह है कि आप अपने जिस्म को खुदा के ताबे कर दे, आपके बदन को खुदा की हजूरी में बैठने की आदत पड़ जाए और आप भूख और प्यास बर्दाश्त करें कि आप खुदा के सामने आजिज हो जाएं। चीजें मांगने के लिए रोजे ना रखें, गुनाह मुआफ करने के लिए रोजे ना रखें, खौफ में रोजे ना रखें कि बदरूहें आप पर अटैक करेंगी, बल्कि मसीहत का जो तस्वुर है बाइबल में रोजे का, वो ये है। शागिर्द भी रोजे रखते थे, पौलुस ने भी रोजे रखे, इब्तदाई कलीसिया भी रोजे रखते थे, लेकिन रोजे से पहले नीयत दुरुस्त करना जरूरी है कि आप खुदा से चीजें मांगने के लिए रोजे ना रखें। रोजा सिर्फ इस बात के लिए रखें कि आप अपने बदन को खुदा के सामने पेश करें, आप अपना आप खुदा के सामने पेश कर दे। रोजा रख के खुदा से मांगे ना। क्या रोजा रख के कोई खुदा को माइल कर सकता है अपनी तरफ? जकरिया की किताब में खुदा ने कहा कि क्या कभी तुमने खास मेरे लिए रोजा रखा? लोग तो रोजे रखते अपनी जरूरतों के लिए, चीजें मांगने के लिए। खुदा ये कहता है कि क्या कभी तुमने खास मेरे लिए रोजा रखा है? सिर्फ खुदा की जात के लिए, सिर्फ अपने आप को खुदा के सामने पेश करने के लिए। ये मसीही तस्वुर है रोजे का, वरना तो यूनानी तस्वुर है, यहूदी तस्वुर है जो आज लोग रोजे की बाबत हमें बताते हैं। निनवा के लोगों ने क्यों रोजा रखा? ताकि गुनाह माफ हो जाए। आस्तर ने क्यों रोजा रखा? कि सोच बदल जाए। आज आस्तर की तरह का रोजा रखना, निनवा के लोगों की तरह रोजा रखना, यहूदी तस्वुर में रोजा रखना, यूनानी तस्वुर में रोजा रखना, यह जरूरी नहीं। मसीहत में जो रोजे का तस्वुर है वो ये है कि आप अपने आप को खुदा के सामने पेश करें, मांगे नहीं। दुआ तो वैसे भी कबूल हो जाती, रोजा ना भी रखें। खुदा से चीजें तो बगैर रोजे के भी मिल जाती हैं, वो तो मिलेगी हमें मसीह का नाम इस्तेमाल करने से। गुनाह मुआफ होंगे मसीह के खून के सबब से, रोजे रखने से नहीं होंगे। बदरूहें जाएंगी मसीह के नाम से, रोजे रखने से नहीं जाएंगे। इसलिए मसीही तस्वुर यह है रोजे का कि आप अपनी जिंदगी को खुदा के सामने पेश करें। आओ हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और इस बात को जानें कि रोजा रखने से पहले नीयत जो है वो दुरुस्त होनी चाहिए। रोजा रखना जरूरी है, रखना भी चाहिए, लेकिन रोजे से पहले अगर नीयत दुरुस्त नहीं तो फिर उसका फायदा नहीं। अब आज इस 2026 के रोजों के आयाम हम इस बात को जानें, इससे पहले कि हम नियत करें रोजा रखने की, हमें नियत को दुरुस्त करने की जरूरत है। रोजा रखा जाए लेकिन दुरुस्त तरीके से रखा जाए। आओ एक लम्हे के लिए हम सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर झुका लें और दुआ करना शुरू करें।